آج جب آپ اپنے گھر جانا تو اس شیشے سے پوچھنا، او بھائی خدا کے واسطے میں نے تیرا بگاڑا کیا؟ تیرے سامنے انڈیا کے کھلاڑی کی شکل بناؤں تو ویلن گڈ کہتا ہے، پاکستان کے ایکٹر کی شکل بناؤں تو کہتا ہے واہ 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 واہ، امریکہ کے کسی کی شکل بناؤں، ننگوں کی شکل کے بناؤں تو کہتا ہے واہ 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 واہ، اگر آمنہ کے لال کی نقل اتاروں تو کہتا ہے افسوس افسوس افسوس۔ اللہ اکبر، 25 سال کا جوان ہے، 50 سال کا بوڑھا ہے، وہ بھی کہہ رہے داڑھی بڑی بڑی لگ رہی ہے، چہرہ عجیب عجیب سا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، امی بھی کہہ رہی ہے، بیگم کہہ رہی ہے جا بابا کو لا کے شیشہ دکھا، امی کہہ رہی لا میرے پوت کو لا کے شیشہ دکھا، دیکھ کہ تیری حالت کیسی لگ رہی، کیا ہو گیا؟ اور تیرے پاس پیسے ختم ہو گئے؟ یہ ماں ڈاکن ہے، یہ ماں اللہ کی قسم، یہ ماں ڈاکن ہے جو اپنے بچے کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے۔ جا پاندان میں سے الماری میں سے 500 روپے اٹھا لے، جا بھی دکان کھلی ہوگی جا کر وہاں جا کے اچھی طرح بال کٹا کے آ اور اچھی سی شیپ کروائیے، ذرا اچھی سے اللہ اکبر فیشل بھی کرا لینا۔ یہ ماں ظالم ہے، یہ آمنہ کے لال کے طریقوں سے مجھے موڑ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا اس باپ کی نظر کو کیا ہو گیا، اتنے اتنے بال منہ پر لٹکے، یہ نظر نہیں آتے، اتنے اتنے بال نظر آ جاتے ہیں۔ باپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر انگلی اٹھا رہا ہے، اور ظالمہ تجھے پتا ہے یہ مخالفت کس کی ہو رہی ہے؟ یہ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ کھلم کھلا انگلی سے، ہاتھ کے اشاروں سے اور زبان سے حضور کی گستاخی کر رہا۔ یہ کیسا کملی والا، کیسا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اپنے کردار کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ختم موجود، ہمارے گھر کے اندر 11ویں شریف موجود، میں منع نہیں کرتا لوگ، اللہ نے تمہیں دیا تو کرو، اپنی اپنا نظریہ، اپنی اپنی سوچ ہے، میں تیلی لگوانے نہیں آیا، میں تمہیں جلانے نہیں آیا۔ میرے عزیزو کلمے والی زندگی جب اپنا لوگے تو میرے عزیزو تمہیں اچھے کا اچھا، برے کا برا پتہ لگ جائے گا۔ ختم تمہارے میرے گھر میں موجود، عید میلاد النبی کے میلاد موجود، محرم الحرام کی نیاز تیرے میرے گھر میں موجود، حلوے موجود، کھچڑا موجود، بارافات کی نیاز تیرے میرے گھر کے اندر موجود، مٹھائیاں موجود، ختم پاک تیرے درود ماہی تیرے گھر میں موجود، عہدنامہ تیرے گھر میں موجود، پنسورہ تیرے گھر میں موجود، میلاد اکبر تیرے گھر میں موجود۔ دو چیزیں تیرے میرے گھر میں موجود نہیں جو آمنہ کا لال جاتے وہ امت کی جھولی میں تحفہ ڈال کے گیا۔ فرماؤ لوگوں دو تحفے دے کے جانوں نے سنبھال کے رکھنا، ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دنیا کے تحفے مجھے دنیا داروں نے دیے، خدا کی قسم یہ تحفے آمنہ کے لال نے خدا سے لے کے تیری میری جھولی میں ڈال دیے۔ دو تحفے تمہیں دے کے جا رہا ہوں، آخری وقت میں فرمایا سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رو کے دکھائے، جبرائیل بار بار آئے، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ آج میرے عزیزو بھائی قدیر کامران کے ابا فوت ہو گئے، اماں 3 مہینے پہلے چلی گئی، تم سارے کے سارے افسوس کرنے کے لیے آئے، سارے دلاسہ دینے کے لیے آئے۔ جب آمنہ کے لال کی اماں جان چلی گئی، ابا جان چلے گئے تو دلاسے خدا دے رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیوی کا انتقال ہوا، اوے لوگو اماں خدیجہ کا انتقال ہوا۔ چاچا ابی طالب گو کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن شفیق تھا، پیار کرتا تھا، جب چاچا چھوڑ کے چلا گیا، تم افسوس کرنے کے لیے، تم اظہار افسوس کرنے کے لیے یہاں بلا رہے، اللہ دلاسہ دینے کے لیے آمنہ کے لال کو عرش مولا پر معراج پہ بلا رہا ہے۔ آجا میرے محبوبہ قدیر صاحب، بھائی کامران صاحب، بھائی قدیر کامران صاحب، ابا کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا ہوگا آؤ ذرا ذہن اپنا، ذرا کہیں چلے جائیں، آؤ سیر کر کے آ جائیں، آپ فلانی جگہ چلیں، آپ فلانی جگہ چلیں، غم ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا جبرائیل دیکھ آمنہ کا لال ہے، ہر وقت روتا روتا پھر رہا ہے، خدیجہ کی جدائی کا صدمہ، ابی طالب کی جدائی کا صدمہ، اللہ اکبر، ماں کی جدائی کا صدمہ پہلے برداشت کیا، ابا کی جدائی کا صدمہ پہلے برداشت کیا، اب تکلیفیں بڑی آ گئی، اللہ اکبر، کبھی خون نکلا، کبھی پتھر پڑے، کبھی چمڑے ادڑے، کبھی گھر سے بے گھر ہوئے، اللہ اکبر۔ کس نے کہہ دیا ماں چلی جائے، باپ چلا جائے، بہن بھائی چلے جائیں تو کہتے ہیں انسان تنہا ہو گیا، جا میرے محبوب کو میرے سامنے لا کے بٹھا دے تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں، اللہ اکبر، محمد تنہا نہیں ہوا، محمد کے ساتھ محمد کا خدا ہے۔ میرا محبوب پریشان نہ ہونا، جب تیری رسالت پر، تیری ختم نبوت پر انگلی اٹھے گی، تیرے کردار پر، تیرے گھرانے پہ انگلی اٹھے گی، دفاع میں کروں گا، پریشان نہ ہونا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ نہیں کیا،
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے دنیا سے چلے گئے، پریشان ہو گئے، جس گلی سے گزرتے لوگ کہتے یہ اللہ وہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، اس کی نبوت کا تاج کہاں باقی رہے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے بڑے رازوں کو چھپا رکھا ہے، اللہ نے سورت کے اندر بڑے موتیوں کو چھپا رکھا۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ اکبر، تنگے معاش والوں کے لیے بہت بڑا یہ وظیفہ۔ او لوگو تم بے سہارا نہ ہو، اپنے دل کی بیٹری کو فصلی لربک وانحر، نمازوں کے سجدوں کے ساتھ اپنی بیٹری کو چارج کرتے رہو۔ او لوگو قربانیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں سخاوت کے ساتھ کرتے رہو۔ ان شانئک هو الابتر، نماز کا سجدہ تو کر کے دکھا، میں ذمہ داری لے رہا ہوں، تیرے دشمن کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ زمین آسمان کا مالک، خلق سبع سماوات طباقا کا اعلان کرنے والا اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا جس بندے کے پر تنگ دستی ہو اور ذریعہ معاش کی تنگی ہو، اول آخر علماء اکرام نے فرمایا اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 129 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھنا شروع کر، اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ یہ میری بہن کوئی بیٹھی ہو، یہ میرے بزرگ میرے جوانوں میں کوئی بے اولاد ہو، فرمایا درود شریف پڑھ کر 129 مرتبہ یہ سورت پڑھنی شروع کر دے، مسلسل 4 مہینے پڑھے، اللہ اس کی برکت سے اجڑی گود کو آباد فرما دے گا۔ وہی بات کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اور لوگوں ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جو عشق نبی کوئی نہیں۔ عشق نبی جب تک ساتھ نہیں ہوگا میرے عزیزوں، ہر طرف گمراہی والا راستہ نظر آئے گا۔ یا اللہ، دنیا کے اندر کسی کو کام پڑ جاتا ہے میرے اللہ، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اگر کسی کو قرضے کی ضرورت ہو، رانا صاحب سے کہے گا، تعلق والے سے کہے گا، قریب والے سے کہے گا۔ اللہ جب میرے عزیز ہو، یا اللہ جب مجھے ہدایت کی ضرورت ہو، الہ العالمین پریشانیوں کی ضرورت ہو، تیری مخلوق وہ مجھے تنگ کرنے لگ جائے، غیب کا دروازہ، غیب کا ہاتھ، دست قدرت اللہ تیرے دینے والا، اللہ اکبر، ہاتھ میرے سے اٹھ جائے، تیری رحمت والا دریا میری طرف سے رخ موڑ لے، تو پھر اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، میں تیرے سے دور تھوڑی، ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے بندے جہاں وہیں بیٹھ جایا کر۔ یا اللہ کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں زمین، کہاں آسمان، کہاں ساتوں آسمان، کہاں اللہ عرش مولا، کہاں سدرۃ المنتہا، یا اللہ یہ ساؤنڈ بند ہو جائے، اس احاطے سے باہر آواز نہیں جاتی، میں کتنا چیخ کے تجھے بلاؤں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے اللہ حاصل پور میں بلاؤں تو میری سنے گا، یا اللہ قائم پور میں بلاؤں تو سنے گا، باول پور میں بلاؤں اللہ سیاں تو میری سنے گا، بہاڑی کچے کھو میں بلاؤں اللہ تو سنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کس نے کہہ دیا مسلح پہ بیٹھے گا تب سنوں گا، مسجد میں آئے گا تب سنوں گا، بیت اللہ کا لڑ پکڑے گا تب سنوں گا، تو سنانے والا بن۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سجے کھڑے ہوگا، کھبے ہوگا، اوپر ہوگا، نیچے ہوگا، پکارنا تیرا کام ہے۔ تو ایک مرتبہ کہے گا اللہ، میں 70 مرتبہ بندہ نہ کہہ دوں تو مجھے اپنا خدا ہی نہ کہنا۔ کسی کے دروازے پر جائے گا مانگنے کے لیے، اگر شور ہوگا کہے گا بچوں کو بس کرو، اچھا 2 منٹ چپ کرو۔ اگر بچے کھیل رہے ہوں گے کہ بیٹے ذرا باہر جانا، تمہارے بابا سے بات کرنی ہے۔ جب مطلب کی بات ہوگی، جب ایک سوئی اختیار ہوگی تو بیوی بھی اچھی نہیں لگتی، اولاد بھی اچھی نہیں لگتی، کاروبار بھی اچھا نہیں لگتا۔ سیل ہو رہی ہے، پیسوں کی چمک دمک ہو رہی ہے، اللہ اکبر جس سے مطلب ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے جاتا ہے۔ اے میرے بندے، تجھے اے غیروں سے، اللہ اکبر، میرے غیر سے تجھے مانگنے کا طریقہ آیا، میرے سے مانگنے کا طریقہ آیا کیوں نہیں؟ جل سے مانگنے کا طریقہ آ گیا، وہ دے کہتا اس سے مانگو دے دیا۔ اے بندے، وہ میرے شکوے مانگنے کا طریقہ تجھے نہیں آتا، گلے میرے کرتا ہے، یاد رکھ میں نہیں سنوں گا۔ اللہ اکبر، اگر کسی سے مانگنے کے لیے جائے گا، بچے کی نوکری مانگنے کے لیے جائے گا، سر میں شیمپو بھی لگائے گا، لگ صابن سے منہ بھی دھوگا، خشکی ہوگی تو لوشن کریم بھی لگائے گا، سر کے بالوں پہ حتیٰ کہ جوتی سے بھی ڈس اتارے گا، نئے چٹے کپڑے چمکدار پہن کے جائے گا، بیوی کو بھی قریب نہیں لگنے دے گا، بچے کو کہے گا نانا میں نے گودی نہیں اٹھانا، میں اس کے پاس جانا ہے۔